وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا ہی شاندار اصول یہاں دیا ہے، اور یہ اس کا جو خاص تناظر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو بھلے مشرک ہیں اور بھلے کوئی بھی ہیں، اس وقت تک حتمی احکام نہیں آئے تھے کہ آج کے بعد مشرک وہاں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس وقت تک یہ تعاون تھا بر اور تقوی میں کہ ان کو جانے دو، حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو جانے دو، تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن یہ اپنے جو عام اصول کے تحت ایک شاندار عام اصول ہے، اپنے خاص اس جو محلے جو اس کا شان نزول ہے، اس شان نزول کے علاوہ یہ ایک عام اصول ہے کہ پوری زندگی میں انسان نے، ایک فرد نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کسی قوم نے زندگی کیسے گزارنی۔ اصول کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہمیشہ تعاون کرنا ہے بر اور تقوی کے اوپر۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کے باہمی معاملات بھی، یعنی ودن مسلمز، اور مسلمانوں کے خارجی معاملات بھی، ان سب کے لیے ایک بڑا شاندار اصول ہے کہ اگر تقوی کی بات ہو اور بر کی بات ہو تو ایک دوسرے سے مدد، تعاون باب تفاعل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اون سے ہے، اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، لیکن جب ہم باب تفاعل سے دیکھتے ہیں تعاون کا مطلب ہوتا ہے ایک کا دوسرے کی اور دوسرے کا پہلے کی مدد کرنا۔ فرمایا تعاون کرو بر اور تقوی کے کاموں میں۔ گویا مسلمانوں کے اندر جو 72 یا 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں کئی 100 بنے ہوئے ہیں مسالک کے اعتبار سے، اور چھوٹے چھوٹے دائرے ہم کھینچتے چلے جاتے ہیں، اور یہ دائرے اس قدر زیادہ ہیں، یعنی یہ گروہ بندی اس قدر زیادہ ہے، چاہے وہ مسلک کے نام پر ہو، ہم اس کو تو فرقہ واریت کہہ دیتے ہیں جو مذہب کے نام پر ہوتی ہے یا مسلک کے نام پر ہوتی ہے، لیکن وہ ساری گروہ بندی جو سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے، جو جغرافیائی بنیادوں پر ہوتی ہے، جو نسلی بنیادوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ان کی جڑیں گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، انسانیت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، ان کو ہم کبھی فرقہ واریت بھی نہیں کہتے، اس کو ہم گروہ بندی بھی نہیں کہتے، اس کو عصبیت بھی نہیں کہتے، اس کو ہم نسل پرستی بھی نہیں کہتے، اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ انجمن آرائیاں بنتی رہے، انجمن راجپوتاں بنتی رہے، جٹ الگ اپنی پلاننگ کرتے رہیں، اور ساری، یعنی یہ ایک نسلی بات ہے، نسلی تعصب کی بات، یہ گروپس ہیں، لہٰذا مسلک کے نام پر ہوں گروپس، یا سیاست کے نام پر ہوں، یا مذہب کے نام پر ہوں، یا معاشرتی اعتبار سے، یا نسلی اعتبار سے، یا جغرافیائی اعتبار سے، کسی بھی طرح کی گروہ بندی ہو، اس طرح ہو کہ لوگ صرف اپنے گروہ کے مفادات کا خیال رکھیں، تو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سے مسلکی بنیادوں پر فرقہ واریت حرام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو بھی گروہ بندی کی طرف بلاتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو انسانیت کی تقسیم کرتا ہے کسی بھی بنیادوں پر وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، ہم اس بارے میں لڑنا ایک دوسرے کے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اور اپنے اپنے سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے، جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو عین قومی مقصد سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی لڑائی جب کسی اور اسی طرح جو اپنے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے، لیکن جب اس میں کوئی مسلک یا مذہب کا رجحان آ جاتا ہے تو جو سیاسی طور پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور انسانیت کی تقسیم کے قبیح فعل میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ انسانیت کی تقسیم کسی بھی بنیاد پر کی جائے۔ ایک صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت ہوتی کیا ہے؟ مل عصبیہ، عصبیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عصبیت یہ ہے ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو ظلم پر بھی اپنے گروہ کی حمایت کرے، اپنے یعنی ظلم پر بھی اپنے گروہ کی مدد کرنا، یہ ہے اصل میں فرقہ واریت۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے تڑے کا آدمی ہے، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، ہماری پارٹی کا ہے، تو ہم نے تو اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ جو گروہوں کی بنیاد پر اور ان دائروں، چھوٹے چھوٹے دائروں اور ان لکیروں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اور چاہے ظلم اور زیادتی کی بات ہو وہ اپنے ہی پارٹی کا خیال رکھتے ہیں، انہی کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، یہی وہ عصبیت اور فرقہ واریت ہے
جس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی قوم آپس میں اس طرح سے تقسیم ہوگی یہ جاہلیت کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا معاشرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایک شاندار اصول دیا جا رہا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ سن لیجئے، میں وضاحت اس لیے کر دوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، اگرچہ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کسی نام سے کسی گروہ کا موجود ہونا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ اس بنیاد پر معاملات کرنا، اس بنیاد پر مفادات کا خیال رکھنا، یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اس بنیاد پر مفادات کا خیال رکھنا تو وہ عصبیت ہوگی۔ البتہ اگر کوئی گروہ موجود ہو تو اس میں کوئی بات نہیں، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، پارٹیاں بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر انسان دوسروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے اور ان کے ساتھ آپس میں انٹریکشن جاری رکھے، مفادات کا یا ظلم و زیادتی کا یا باہمی جھگڑوں کا جب بھی کبھی موقع آئے تو آپ حق اور انصاف کا ساتھ دیں، اپنی پارٹی کا نہیں، حق کا ساتھ دیں تو پارٹیوں کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان سارے ماحول کے لیے اس کی پھر تفصیلات حدیث میں بھی آتی ہیں کہ مثلا مہاجرین اور انصار کے گروہ موجود تھے اور وہ ریکگنائزڈ گروہ تھے، تو گروہوں کی موجودگی مختلف ناموں سے یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت اس وقت بنی، دعوی جاہلیہ اس وقت بنی جب ایک غزوے سے واپسی پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کی لڑائی ہو گئی، اس کی چھڑی لگی، اس کو لڑائی ہوئی، اس نے بلایا او انصاریو آؤ میری مدد کرو، یا للانصار، اس نے بلایا یا للمہاجرین، او مہاجرو آؤ میری مدد کرو۔ اب لڑائی پہ کون حق میں ہے، کون باطل پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اس پر نہیں، میں چونکہ مہاجر ہوں لہذا مہاجرو آؤ میری مدد کرو۔ دوسرا کہتا ہے میں انصاری ہوں، انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ اس بنیاد پر جب معاملہ ہوگا نا، حق کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پھر یہ دعوی جاہلیہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ بلکہ وہ ایک روایت میں آتا ہے فَسَمَّاهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، یہ بات اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ڈال دی، آپ کو سنوا دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مہاجر ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، انصاری ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، پہچان کے لیے گروہ موجود ہونا کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب معاملات کی بنیاد یہ گروہ بندی بنتی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا منتنہ، یہ بدبودار ہے، یہ گلا سڑا دینے والی ہے۔ منتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گلی سڑی اور بدبودار چیز ہو، اور جس چیز کے ساتھ بھی اس کو آپ رکھیں گے اس کو بھی گلا سڑا کے رکھ دیں۔ لہذا فرمایا یہ دعویٰ ایسا ہے، یہ پکار ایسی ہے، جہاں بھی جائے گی یہ اس معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، لہذا ایسا ہرگز نہ کرو۔ تو یہ جو اصول دیا جا رہا ہے نا یہاں، یہ ان لکیروں کی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دائرے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان سارے دائروں کی نفی کر دیتا ہے ایک دم جب آپ اس اصول پر عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ چاہے آپ اس دائرے کے ہیں چاہے آپ اس دائرے کے ہیں، آپ نے تعاون اس بنیاد پر نہیں کرنا کہ یہ آپ کے دائرے کا آدمی ہے یا دوسرے دائرے کا آدمی ہے، آپ نے تعاون اس بنیاد پر کرنا ہے علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر آپ نے تعاون کرنا۔ لہذا جب طے کر لیا کہ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کا کام آپ کے اپنے دائرے میں ہو رہا ہو یا دوسرے دائرے میں ہو رہا ہو یا تیسرے دائرے میں ہو رہا ہو، جہاں بھی نیکی اور تقوی کا کام ہوگا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب کسی معاشرے میں اس بنیاد پر تعاون شروع ہو جائے کہ کون کون ٹھیک کام کر رہا ہے، بلکہ اس بنیاد پر نہ ہو کہ یہ میرے گروہ کا آدمی ہے یا اس گروہ کا آدمی ہو، جب یہ بنیاد ختم ہو جائے تو پھر اس لکیر کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے، ان دائروں کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ تو فرقہ واریت کی جڑ کاٹنے کے لیے ہی بڑا شاندار اصول ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کی بات ہو تو چاہے آپ کا اپنی پارٹی کا آدمی ہو، آپ کو بھی ہم نے تعاون کوئی نہیں کرنا، تو آپ اس بنیاد پر تعاون کریں کہ کون نیکی اور تقوی کی بات کرتا ہے اور اس بات پر عدم تعاون کریں جو گناہ اور زیادتی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹنے کے لیے بڑا شاندار اصول اسلام نے دے دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آپ آگے بھی محسوس کریں گے اور پیچھے ہم نے جتنے احکام پڑھے اس میں بھی پڑھا
سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے اندر احکام آئے، اور خاص طور پر یہ جو سورۃ المائدہ کے احکام ہیں، ہر حکم کے بعد تقریباً آپ کو یہ حکم ملتا ہے واتقوا اللہ، تمام احکام کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ جو بھی حکم دیا جا رہا ہے یہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، یہ تمہیں کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے نہیں دیا جا رہا، یا ہر حکم کا الگ الگ خاص مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد پوری زندگی کا ایک ہی ہے، اور تمام احکام کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے۔ وہ کیا؟ کہ انسان ایسی زندگی بسر کر سکے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والی زندگی ہو۔ ایسی زندگی کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی جس میں انسان ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مقصد اگر کار فرما ہوگا تو پھر آپ کو معاشرتی اصول، سیاسی اصول، فوجداری قوانین اور دیوانی قوانین، وہ سارے کے سارے اس نقطے کے گرد گھومنے چاہیے۔ اس لیے جہاں کہیں حکم آتا ہے، ہر حکم کے بعد یہ حکم ضرور آتا ہے کہ واتقوا اللہ۔ ان تمام قوانین پر عمل درآمد کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہونی چاہیے، اور تمہارا جو ترجیحی نقطہ ہے زندگی گزارنے کا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ میں ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور میں ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ یہ معنی ہے واتقوا اللہ، ہر دم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو اور اس کی رضامندی کی تلاش میں رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اب یہ وہ تفصیل آ گئی جو جس کے لیے کہا گیا الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے اوپر پڑھ کے سنا دیے جائیں۔ کیا پڑھ کے سنایا جا رہا ہے؟ حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، المیتہ سب سے پہلی چیز جو حرام کی گئی، فرمایا ہر قسم کا مردار حرام ہے، والدم اور ہر قسم کا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو غیر اللہ کے نام کیا جائے یا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ سب حرام ہے۔ اب یہ جو چار چیزیں ہیں یہ وہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی بیان ہو گئی، صرف فرق یہ تھا کہ وہاں پہ انما حرم علیکم کے الفاظ تھے، یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے حرمت علیکم، بس یہ فرق، لیکن چیزیں یہی ہیں، یا تھوڑا سا یہ فرق بہی کی تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، وہاں بہی پہلے ہے، یہاں بہی بعد میں، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ یہ چاروں احکام وہاں پہ بیان ہو چکے، یعنی ہر قسم کا میتہ حرام، مردار، ہر قسم کا خون حرام اور خنزیر کا گوشت حرام، اور ہر وہ چیز حرام جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ جو وما اہل ہے یہ وما اہل نہیں ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے، وہ آگے الگ آ رہا ہے وما ذبح علی النصب، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی یہی ہے، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں بھی یہی ہے۔ یہاں یہ اہل جو ہے یہ ہلال سے ہے، حلا یحلو، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا یا آواز دینا، اور جب احلال کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے آواز دینا، تو عام طور پہ عرب چونکہ پہلی رات کا چاند جب دیکھتے تھے، پہلی کا چاند جب دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے تھے کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ پورا دارومدار ان کا تو تاریخ کا سسٹم چاند نظر آنے پر ہوتا تھا، اس لیے یہ بڑی خبر ہوتی تھی کہ چاند نظر آ گیا۔ تو جس کو چاند نظر آتا تھا وہ جو آواز دیتا تھا، تو چونکہ اس کا مطلب بلند آواز سے یہ کسی چیز کا نام لینا، تو وہ جب بلند آواز سے پکارتا تھا تو یہ اس عمل کی کہ تسلسل کے باعث پہلی رات کے چاند کو ہی ہلال کہا جانے لگا۔ لہٰذا وہ جو ہلال ہم کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ اس چاند کی شیپ کا نام ہے، بلکہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے تھے کہ نظر آ گیا، آواز دیتے تھے۔ تو وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ لہٰذا
غیر اللہ کا نام پکارا جانے کا مطلب ذبح کرنا نہیں ہے۔ آپ ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام پکار دیں کہ یہ میں فلاں کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، چاہے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس سے مجھے جو تقرب حاصل کرنا ہے یہ فلاں کے نام کا ہے، وہ کسی بھی زندہ، کسی بھی مردہ، کسی بھی بت، کسی بھی مورتی کے نام کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی خوشنودی کے لیے آپ نے کوئی ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر ذبح کیے بغیر آپ نے کوئی چیز کسی کو دی یا کسی پر کسی غیر اللہ کا نام لیا تو وہ اسی طرح حرام ہوگا جس طرح سے خنزیر حرام ہے۔ کیونکہ تفصیل اور سیکوینس تو ایک ہے، مردہ حرام، خون حرام، اور خنزیر کا گوشت حرام، اور اسی طرح جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اب دیکھ لیں وہ چاہے کوئی چیز زندہ چیزوں میں سے ہو، چاہے وہ استعمال کی چیزوں میں سے ہو، چاہے لینے دینے کی چیزیں ہوں، چاہے کوئی شخص، جب بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی خوشنودی کے لیے کسی کا بھی نام پکارا جائے گا، وہ چیز ذبح کی جا رہی ہو یا نہ، وہ ذبح کی جانے والی چیز ہو یا نہ ہو، جس چیز پر بھی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نام پکارا جائے گا، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، وہ لکھ کے پکارا جائے یا زبان سے پکارا جائے، جب بھی آپ کسی کو کسی چیز کے نام کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسی طرح حرام ہو جائے گا جس طرح سے خنزیر حرام ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، اور اس میں مردہ اور جو خون ہے اس کے بارے میں بات پہلے بھی ہو چکی کہ 2 مردار اور 2 خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنا قرار دے دیے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اتھارٹی تھی اللہ کی طرف سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کے تحت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ حلال اور حرام کا حکم فرما دیں وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حکم فرمایا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے المیتہ حرام، 3 دفعہ قرآن میں بار بار آیا، بقرہ میں، مائدہ میں اور النحل میں 3 دفعہ المیتہ الدم حرام، المیتہ الدم حرام، المیتہ الدم حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان، 2 قسم کے مردار تمہارے لیے حلال ہیں اور 2 قسم کے خون تمہارے لیے حلال ہیں، اور آپ نے فرمایا الحوت والجراد، جو میتہ 2 حلال ہیں وہ ایک مچھلی ہے اور ایک مکڑی ہے، جو پتے کھانے والی مکڑی، ٹڈی بھی جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو الکبد والطحال، اور جو خون حرام حلال ہیں وہ ایک جگر اور ایک تلی، یا کلیجی اور تلی کہتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں جمع ہوا خون ہوتا ہے تو وہ حلال۔ اور یہ جو دم حرام ہے اس کی تفصیل بھی آ گئی کہ دم مسفوح حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، جو خون بہہ رہا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، البتہ ہر قسم کا خون حرام نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کو گوشت کھلاتی تھی، اور جب وہ گوشت پکاتی تھی تو گوشت کے ساتھ خون کا رنگ لگا ہوتا تھا، یعنی خون کی جو زردی تھی وہ اس کے ساتھ لگی ہوتی تھی، اور پھر بھی پکا لیتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب وہ خون نہیں ہے جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے، یا وہ خون نہیں ہے وہ جمع ہوا ہو، بلکہ یہ اس سے وہ بہنے والا خون ہے جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے، وہ حرام ہے سارے کا سارا، اس لیے اس کو بہا دینا وہ ضروری ہے۔ تو دم مسفوح حرام ہے ہر قسم کا، اور اسی طرح 2 خون کلیجی اور تلی وہ بھی حلال ہیں، اور 2 مردار مچھلی اور ٹڈی وہ بھی حلال ہے۔ آگے کچھ جانوروں کا نام ہے، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یہ 4 قسم کے جانور ہوتے تھے جن سے عرب بہت واقف تھے، لیکن ان کی چاروں کی جو خصوصیت ہے وہ سمجھ لیجئے۔ منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اس طرح سے اس کی موت واقع ہو جائے کہ سانس گھٹنے کے ساتھ،
منخنقہ جس کو جو گلا گھٹ کے مر جائے، منخنقہ وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، یعنی اس کا خون تو بہا نہیں اور وہ سانس اس کی رک گئی، رسی اس کے گلے کے گرد پھنس گئی ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو گیا اور وہ گلا گھٹ کے مر گیا، عرب کھا لیتے تھے اس کو، فرمایا حرام ہے۔ منخنقہ کو وہ جانتے تھے اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی جانور کے رسے میں گلے میں رسی پھنس گئی تو وہ مر گیا تو وہ کھا لیتے تھے، خیر ہے، فرمایا حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ والموقوذہ کسی کو چوٹ لگ گئی، آپ نے ڈنڈا مارا اور چوٹ ایسی لگی کہ جانور مر گیا، حرام ہے۔ والمتردیہ کوئی اوپر سے گر گیا، کسی ٹیلے سے کسی پہاڑ سے جانور اوپر تھا اور گر کے نیچے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنتیحہ، نتیحہ سے مراد وہ جانور جس کو ایک جانور سینگ مار دے، کسی جانور نے اس کو سینگ مارا، ٹکر ماری اور وہ مر گیا تو فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور کسی کو اگر کوئی درندہ کھا جائے، سبع اس کی جمع سباع ہے کہ کوئی بھی درندہ کسی کو کھا جائے، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی درندے نے چیر پھاڑ کیا ہو تو اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ عرب کھا لیتے تھے، منخنقہ کو بھی کھا لیتے تھے، موقوذہ کو بھی کھا لیتے تھے، متردیہ کو بھی، نتیحہ کو بھی، کسی بھی طرح کا جانور وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو کھا جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ حرام ہے۔ اب ان کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر بڑی تفصیلات لوگوں نے لکھی ہیں مفسرین نے، کہ چونکہ ان کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو دم مسفوح ہے وہ بہایا نہیں جاتا، وہ تو اندر ہی رہ گیا، تو جن کا خون اندر رہ گیا وہ اس لیے حرام ہے۔ مختلف وجوہات، طبی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کی کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جسے جو حکم چاہے وہ دیتا ہے، لہٰذا اس کے حرام ہونے کی وجہ خون اندر رہ جانا نہیں ہے، اس کی وجہ خون اندر رہ جانا بھی ہو تو ہم اس وجہ سے نہیں اس کو حرام قرار دے سکتے کہ خون اندر ہے یا باہر ہے، ہم وجہ اس کے حرام قرار دینے کی یہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور کسی کو درندے نے اگر اس میں سے کچھ کھا لیا ہے، چاہے اس کو درندے نے مار دیا ہو، کچھ بھی نہ کھایا ہو، اس میں سے صرف اس کے درندے نے اس کو مارا ہو اور زخمی کیا ہو، اور اس کو بھی کھانا حرام ہے، اور اس میں بھی طبی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس درندے کے جراثیم اس میں آ گئے یا جو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن حرام اس وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کسی درندے نے چیر پھاڑ کیا ہو اور آپ اس کو کوئی ہائیجینیکلی ایسا ثابت کر دیں کسی تحقیق سے کہ اس کے اندر کوئی جراثیم نہیں آئے اور کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ میں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الا ما ذکیتم، ایک استثناء آ گیا، البتہ جس کو تم ذبح کر لو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، الا مگر ما ذکیتم، جس کو تم ذبح کر لو۔ ذکا زے کے ساتھ زکا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، تزکیہ جس سے ہے، اور ذال کے ساتھ زکا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا۔ تو الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم نے ذبح کر لیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اوپر ذکر ہوئے ہیں جانور، منخنقہ سے لے کر متردیہ اور جو نتیحہ، موقوذہ اور وما اکل السبع، ان میں سے کوئی بھی جانور اگر اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے اور تم نے اس کو ذبح کر لیا، گلے پہ چھری پھیر لی ہے، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا۔ یعنی مرنے سے پہلے کوئی گرا ہے پہاڑ سے اور گرا ہے لیکن ابھی مرا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے آپ اس کے گلے پہ چھری پھیرو، وہ خون بہہ گیا، جو ذبح کی شرائط ہے وہ پوری ہو گئی تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو سینگ لگا ہو، نتیحہ ہو، آپ اس کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں۔ موقوذہ جس کو چوٹ لگی ہے اس کو ذبح کر لیا، اسی طرح منخنقہ جو گلا گھٹ کے مر رہا ہو تو آپ اس کے مرنے سے پہلے گلے پہ چھری پھیر لے، اس میں سے خون نکل آیا، ذبح کی شرائط پوری ہو گئی تو وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ایک استثناء اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جس کو ذبح کر لیا وہ تو جائز ہے، اور جس کو ذبح نہیں کیا وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ وما ذبح علی النصب، یہ ایک الگ دیکھیں، وما اہل لغیر اللہ بھی الگ تھا جو تینوں آیات میں ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نحل میں بھی اور یہاں بھی، لیکن یہ وما ذبح علی النصب یہ ایک الگ کیٹیگری اللہ کریم نے حرام کی بیان فرمائی ہے۔ تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے، نام پکارنا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز آپ کسی کے نام کے، کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کی کر دیں تو وہ حرام ہو جائے گی،
چاہے وہ چیز ذبح کرنے والی ہو چاہے نہ ہو۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی بتایا جا رہا ہے جو نصب کے اوپر ذبح ہو وہ بھی حرام۔ نصب سے کیا مراد ہے؟ نصب نسب سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گاڑ دینا، لفظی معنی ہے گاڑ دینا کوئی چیز، کوئی بھی چیز ایسی گاڑنا یا رکھنا جو کسی چیز کی علامت بن جائے، نشانی بن جائے، اس کو نصب کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز، اس کا آگے انصاب آگے جا کے ذکر آئے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں شراب حرام ہے، جہاں جوا حرام ہے، وہاں پہ انصاب اور ازلام بھی حرام ہے، اور انصاب اور ازلام کا یہاں بھی ذکر ہے، آگے جا کے پھر ذکر آئے گا۔ اب یہ نصب کے اوپر جو ذبح ہوا وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ پتھر یا ہر وہ جگہ جو عام طور پہ بتوں کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی اور وہاں پہ جا کے لوگ قربانیاں کرتے تھے اور ذبح کرتے تھے ان بتوں کے نام پر، تو وہاں جا کے جو ذبح کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا حرام ہوگا۔ اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نام پکارنے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو پہلی کیٹیگری تھی اس کا نام پکارنے کے ساتھ، اس کا تعلق نام پکارنے کے ساتھ تھا۔ یہاں جو کیٹیگری ہے اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے۔ نام چاہے آپ کہیں میں نے اللہ کے نام پر کیا، اس کی تفصیل ایک آتی ہے ایک حدیث کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، میں نے فلاں مقام پر قربانی کرنے کی منت مانی تھی کہ میں وہاں جا کے ایک جانور اللہ کے نام پر قربان کروں گا، تو کیا اب وہ میری بات پوری ہو گئی ہے؟ کیا میں جا کے وہ قربان کر دوں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پہ کوئی بت تو نہیں تھا، اس جگہ کے پر کوئی بت تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، وہاں پہ کوئی بت نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی تاریخ کے اندر سابقہ زمانے میں وہاں پہ کوئی بت ہو؟ کہتا جی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ کسی کے نام کی کوئی خاص اس کی نسبت ہو؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تم وہاں قربانی کر سکتے ہو، تم نے منت مانی ہے، جا کے قربانی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر وہ کسی خاص نام کی نسبت ہوتی، اگر کسی خاص بت کی وہاں پہ موجودگی ہوتی، یا تاریخ میں کسی بت کے ساتھ وہ جگہ منسوب ہوتی، تو پھر وہ حرام تھا وہاں پہ جا کے ذبح کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی اس سے تسلی کی کہ ایسا کچھ تو نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں ہے۔ تو وما ذبح علی النصب کا مطلب ہے ایسے وہ تمام استھانے، ایسے وہ سارے استھان جن کا تعلق کسی بت کے ساتھ ہے، کسی مورتی کے ساتھ ہے، یا ہر اس باطل معبود کے ساتھ ہے جس کی پوجا پاٹ کا کوئی بھی کارنامہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل سر انجام دیا جاتا ہو جس کا تعلق غیر اللہ کی پوجا کے ساتھ ہو، تو اس جگہ پر جا کر جب آپ ذبح کریں گے، اس جگہ پر جا کر آپ ذبح کریں گے تو بھلے آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کریں، اس جگہ پر ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، ایک نام لینا، کسی کے نام کرنا الگ کیٹیگری ہے، کسی جگہ پر جا کر ذبح کرنا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح حرام ہوگا جس طرح سے خنزیر حرام ہے اور جس طرح سے مردار حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ دیکھیں تستقسموا، اس کا مادہ ہے قاف سین میم، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا جیسے بانٹ لینا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے قسمت کا حال معلوم کرنا، کیونکہ الف سین تے جس کے ساتھ آ جائے کسی بھی لفظ کے ساتھ، یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، الف سین تے کسی بھی لفظ کے ساتھ آ جائے تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو استقسام کا معنی ہوگا قسمت کا حال معلوم کرنا یا تقسیم کرنے کے لیے طلب رکھنا۔ تو کوئی ازلام کے ذریعے سے تقسیم کرے یا ازلام کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرے، دونوں حرام۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے تیر، اور خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پورا تیر نہیں بلکہ تیر کے پیچھے جو چپٹی پٹی لکڑی کی لگی ہوتی تھی اس چپٹی پٹی کو عام طور پر ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم کو اور ازلام سے استقسام وہ یوں کرتے تھے، جو اہل عرب تھے ان کا طریقہ کار تھا، وہ یوں کرتے تھے کہ وہ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ افعل، دوسرے کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، تیسرے کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، تو وہ تیر نکالتے تھے یا تیر پھینکتے تھے۔
اگر تو افعل سامنے آ گیا کہ وہ کام کر لو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے کہ یہ کر لوں کہ نہ کر لوں، تو ادھر آ گیا تو کر لو، لا تفعل آیا تو نہیں کرو، اور اگر خالی آیا تو پھر دوبارہ پھینکو۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ کار یوں ہوتا تھا کہ وہ جو ان کا کوئی پروہت ہوتا تھا نا، جو بڑے بت کے پاس بیٹھنے والا، اس کے پاس ہوتے تھے یہ تیر، ہر ایک کے اپنے اپنے نہیں ہوتے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے اور اس سے جا کے قسمت کا حال پوچھتے تھے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو وہ بتاتا تھا کہ اگر وہ تیر پھینکتا تھا اور تیر کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر دیتا کہ تم نے کیا کرنا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر افعل اور لا تفعل نہیں لکھا ہوتا تھا، بلکہ امرنی ربی اور نہانی ربی لکھا ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے کا، اور کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا میرے اللہ نے اس سے منع کیا، لہٰذا تیر بتاتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اس لیے وہ حرام ہے کہ یہ تیروں سے یا تکے سے اللہ کا حکم نہیں پتہ چلتا، اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے اللہ کی وحی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ کے اسوہ سے، لہٰذا وہ حرام تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر تقسیم کرتے تھے مال کو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ظلم کے ذریعے سے وہ جوا کھیلتے تھے، اور جوئے کا مال جب تقسیم کرنا ہوتا تھا، اونٹ کا گوشت تقسیم کرنا ہوتا تھا، کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو تقسیم کرنے کے لیے جو حصے بنانے ہوتے تھے وہ حصے بناتے تھے تیر پھینکنے کے بعد، کہ جس کا حصہ جیسے ٹاس کر کے آپ کسی کا حصہ طے کر لیں، جیسے آپ قرعہ اندازی کر کے کسی کے حصے طے کر لیں۔ اب دیکھیں قرعہ اندازی جائز ہے، لیکن وہ جائز اس وقت ہے جب استحقاق برابر ہو، اور جہاں استحقاق طے کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی جائے یہ حرام ہے کہ آپ قرعہ اندازی پر طے کریں کس کے پاس حصے میں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ 10 روپے ہیں، اور یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک چیز کی مالیت 10 روپے ہے اور ایک دوسری چیز ہے جو 10 روپے نقدی کی صورت میں ہے۔ اب ایک کو 10 روپے مالیت کی چیز ملنی ہے، ایک کو 10 روپے نقدی کی صورت میں ملنے ہیں، صرف یہ طے کرنے کے لیے کہ کس کے پاس یہ چیز جائے گی اور کس کے پاس یہ 10 روپے جائیں گے۔ آپ اگر قرعہ اندازی کر لیں یا ٹاس کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، استحقاق برابر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ طے کریں کہ یہ 10 روپے اور یہ 10 روپے مالیت کی چیز، یہ دونوں ایک کے پاس چلے جائیں گے، جس کی پرچی نکل آئے گی اس کے پاس چلا جائے گا، تو یہ حرام ہے۔ لہٰذا تقسیم کی بنیاد اگر کوئی تیر تکا ہوگا، کوئی قرعہ اندازی ہوگا، کوئی پرچیاں ہوں گی، کسی بھی طرح کا ہوگا، تاکہ یہ جو جدید لاٹری سسٹم ہے وہ سارا اسی بنیاد پر حرام ہے کہ اس میں استحقاق طے کیا جاتا ہے اس پرچی کی بنیاد پر کہ کس کے پاس سارا کچھ جائے گا۔ تو جب آپ استحقاق کسی پرچی کی بنیاد پر طے کریں گے تو وہ حرام ہے، اور جب استحقاق برابر ہو تو کس کو کیا ملنا ہے صرف اس بات کا تعین کرنے کے لیے اگر آپ قرعہ اندازی کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ قرعہ اندازی کا اور استقسام بالازلام کا فرق سمجھ لیجئے، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ لہٰذا جو چیز بھی اس کے ذریعے سے تقسیم ہوگی، اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ نجومیوں کے پاس جا کے قسمت کا حال پوچھتے ہیں نا، وہ بھی اصل میں استقسام بالازلام ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ کوئی شخص جا کے قسمت کا حال پوچھتا ہے اور وہ اپنے تکے سے، کسی بھی نجومی نے اس نے تکے ہی رکھے ہوتے ہیں، یعنی علم الاعداد والے جو ہیں سب جس نجومی کے پاس بھی یا جس حساب دان کے پاس بھی آپ جائیں اس نے حساب لگایا ہوتا ہے۔ البتہ حساب کے سورسز اس کے مختلف ہوتے ہیں، کسی کے سورس ہوتا ہے ناموں کا، انہوں نے عدد نکالے ہوتے ہیں، الفاظ کے اعداد ان کو جمع کر کے اس میں سے انہوں نے نام کا مجموعہ بنایا، اس میں سے عدد نکالے، اور عدد نکال کے وہ عدد کی بنیاد پر بتاتا ہے کہ تمہارے حالات یہ ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کی بنیاد پر بتاتا ہے کہ تمہارے حالات یہ ہیں، کوئی کسی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر، کوئی ستاروں کی بنیاد پر بتاتا ہے
کہ فلاں ستارہ چونکہ آج کل فلاں جگہ پہ ہے، فلاں برج میں ہے، فلاں ستارہ الٹی چال چل رہا ہے اور فلاں ستارہ سیدھی چال چل رہا ہے، اس بنیاد پر آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اصل میں ایسے ہی ہیں جیسے آپ اپنی قسمت کا حال تیروں کے سپرد کر دیں. جیسے آپ تیروں اور تکوں کے بنیاد پر اپنی قسمت کا حال بتاتے ہیں، اسی طرح لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ منسلک کر کے بتاتے ہیں. اس لیے علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور مال تقسیم کرنے کے حوالے سے جدید ترین جو لاٹری سسٹم ہے، جو ایک ہی بندے کو سارا مال کھلا دیتا ہے اور سب کچھ دے دیتا ہے، باقی سارے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، وہ بھی اصل میں مال کا استحقاق طے کرنے کے لیے وہ قرآن اندازی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اسی طرح حرام ہے جس طرح سے خنزیر حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ سیکوینس وہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. سبحان اللہ. آج کا دن کون سا؟ یہ آیت اس دن نازل ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یہودی نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، وہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو جس دن وہ نازل ہوئی تھی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. تو تمہارے قرآن میں وہ آیت ہے اور اگر ہمارے اوپر ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ دن پہلے ہی بہت عظمت والا ہے، اور وہ سارے دنوں سے زیادہ عظمت والا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ عرفہ کا دن تھا. میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیونکہ اب تک تو وہ لگے رہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کافروں کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ چھوٹی سی بستی ہے مدینہ کی، اس کو تاخت و تاراج کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور وہ کوشش کرتے رہے. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب میں سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا اور اس مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے، لیکن نہیں کر سکے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کرنے کے بعد آپ نے سفر فرمایا، پالیسی چینج ہوئی. آپ نے فرمایا غزوہ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم جائیں گے ان سے لڑیں گے. یعنی اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑ رہے تھے، اب تک وہ لڑ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن نغزوہم، اب ہم لڑیں گے ان سے، ولا یغزونا، اب وہ نہیں لڑیں گے ہم سے. وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم پیش قدمی کریں گے، ان کی طرف جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چینج آف پالیسی کا اعلان کیا غزوہ احزاب کے بعد. اور پھر کیا ہوا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کیا، باہر نکل کے کیا. پھر آپ خیبر گئے، آپ نے باہر نکل کے فتح حاصل کی. پھر آپ مکہ فتح کیا، باہر نکل کے فتح کیا. پھر آپ نے طائف فتح کیا، پھر آپ تبوک تشریف لے گئے. یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمیاں، گویا جو اقدامی جہاد تھا وہ غزوہ احزاب کے بعد شروع. اب یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرما دی. مکہ جب فتح ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس کے بعد تو کفار کی کمر ہی ٹوٹ گئی. یہودیوں کی سرکوبی ساتھ میں ہو چکی تھی جب خیبر فتح ہوا، اور مشرکین مکہ کی جو بھی کوئی رہی سہی ساکھ تھی وہ فتح مکہ کے موقع پر ختم ہو گئی. بنو ثقیف جو تھے طائف والے، وہ بھی سارے کے سارے وہ غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فتح عطا فرما دی. اب پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا. فرمایا، اور یہ جو 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج فرمانے گئے ہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے کہ اس دین کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. وگرنہ اللہ کا دین تو پہلے دن سے غالب تھا، لیکن کفار کو امید تھی کہ شاید ہم کچھ نہ کچھ کر گزریں گے. آج وہ مایوس ہو گئے. فرمایا فلا تخشوہم واخشون، کافروں سے اور لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلا تخشوہم، کبھی بھی لوگوں سے نہیں ڈرنا. اس بنیاد پر دین کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا تمہارا دشمن کتنا تگڑا ہے. فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا. وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرا کر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے مکمل کر دیا
تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمت کا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا میں نے دین اسلام۔ یہ اس کی تفصیل بھی مسلم شریف کے اندر آتی ہے اور مختلف حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اصل میں آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے بھیجے ہوئے، اے رسول، ہم نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے یہ سارا لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے 23 برس لگ گئے پہنچانے میں، 22 سال 5 ماہ اور 22 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی پہنچاتے رہے۔ پہنچانے کے 3 انداز تھے، آپ کہہ کے بھی پہنچاتے رہے، آپ کر کے بھی، عمل کر کے بھی پہنچاتے رہے، اور آپ صحابہ کرام کے طرز عمل کو برقرار رکھ کے بھی پہنچاتے رہے۔ ان تینوں ذرائع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں، من قول او فعل او تقریر، یہ اس طرح سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، جتنا بھی مجمع تھا، کوئی 1.5 لاکھ کے قریب، بعض لوگ کہتے ہیں 1,40,000 کے قریب صحابہ تھے، یا جتنے بھی تھے، بڑا مجمع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دی ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی سونپی تھی، میں نے وہ سارا دین تم تک پہنچایا ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا، میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے یقیناً پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کر دی، اور خیر خواہی کا بھی جو حق بنتا تھا وہ ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اپنی نگاہ بھی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے صحابہ کرام کی طرف، اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا، تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اور اکمال اور اتمام، یا تکمیل اور اتمام، ان دونوں کا فرق، تکمیل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہو تو وہ ختم ہو جائے تو تکمیل ہو جاتی، جیسے نقص کا مطلب خامی نہیں ہوتا، نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، کسی چیز میں کمی ہو اور وہ پوری ہو جائے تو وہ تکمیل ہوتی۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور بہت ہی خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ گویا یہ اسلام کے محل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تکمیل ہو گئی اور یہ گھر مکمل ہو گیا۔ تو کمی جو تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کا دین اسلام تھا، لیکن جو کمی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر۔ پھر ایک جاری سلسلہ تھا، اتمام کہتے ہیں جاری سلسلہ، اگر مکمل ہو کے رک جائے تو اس کو اتمام کہتے ہیں۔ جیسے ہم کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں تمت بالخیر، کہ لکھتے لکھتے مصنف جب مکمل کرتا ہے وہ کہتا ہے تمت، مکمل ہو گئی بالخیر، خیر کے ساتھ۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو دین کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آج اتمام ہو گیا۔ گویا اگر کوئی کمی تھی تو پوری ہو گئی، اور اگر کوئی سلسلہ جاری تھا تو وہ رک گیا۔ اب قیامت تک دین مکمل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرما دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جغرافیائی طور پر بھی بہت دور بیٹھے ہیں اور زمانی طور پر بھی بہت دور بیٹھے ہیں،
اس جغرافیائی اور زمانی بعد میں اگر ہمارا سلسلہ علم صحابہ کرام سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو یہ دین وہی ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اگر ہمارا سلسلہ علم، یہ سند، یہ تسلسل، یہ نسبت، اس کا القاء نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ دین وہ والا دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لہٰذا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. اب قیامت تک یہی دین چلے گا. اور آگے ایک اصول بتا دیا. وقت ہو گیا، میں یہ اصول پر بات کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی بات اس لیے کر کے مکمل کرتا ہوں کہ یہ بات اصل میں ہو چکی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے ضمن میں. یہاں چونکہ دہرانا ہے اس لیے بہت اختصار کے ساتھ چند جملے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پس اگر کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لِإِثْمٍ، اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کوئی شخص اگر بھوک میں مجبور ہو جائے، ویسے وہ اللہ کا باغی نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب کرنا اس کی پلاننگ میں کبھی شامل نہیں ہوا، لیکن اگر مجبور ہو گیا ہے تو ان میں سے کوئی چیز استعمال کر لے، مجبوری میں مردار کھا لے، مجبوری میں کوئی چیز کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں الفاظ تھے آیت نمبر 173 میں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو جائے لیکن وہ باغی نہ ہو، اللہ کے حدود کو کراس کرنے والا نہ ہو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. تو وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہاں میں دہرا دیتا ہوں کہ مجبوری جو ہے اضطرار، اسلام کا جو اصول اضطرار ہے، جو مجبوری کا اصول ہے، وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں وہ جو حرام کا رستہ جس مجبوری کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے وہ واحد رستہ موجود ہو اور اس کے علاوہ دیگر تمام راستے مسدود ہو جائیں. اگر اس ایک راستے کے علاوہ کوئی اور ایک راستہ بھی کھلا ہے، جتنا بھی بڑا مشکل راستہ، اگر ایک راستہ بھی کھلا ہو تو اسلام کا اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوتا. ہم نے خام خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی مجبوری بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں مجبوری خیر ہے، بالکل غلط ہے. ہر چیز مجبوری نہیں ہوتی. مجبوری صرف وہ ہوتی ہے، اسلام کا اصول اضطرار وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں اس ایک رستے کے علاوہ باقی سارے راستے مسدود ہو جائیں اور زندگی بچنے کی امید صرف اس ایک رستے میں ہو، تو پھر وہ حلال اور جائز ہوتا ہے. وگرنہ کوئی چیز بھی حرام سے حلال نہیں ہوتی جو ہم نے اپنی مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. لوگ کہتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے آپ کوئی ایسی بات کر لیں تو خیر ہے. دیکھیں وہ جو آپ حق لے رہے ہیں، بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے اپنا حق لینے کے لیے رشوت جائز ہے. ہو سکتا ہے وہ ان علماء کے فتوے درست ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو بھی جہاں بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ جب اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دے رہے ہیں، اگر تو وہ حق آپ کو نہ ملے تو آپ کی موت واقع ہو رہی ہے اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تو پھر یہ رشوت دینا جائز ہوگا. اور اگر آپ وہ حق نہ بھی لیں اور اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی کا امکان ہو تو پھر وہ کس نے جائز کیا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. لہٰذا اسلام کے اصول اضطرار کو ایکسپلائٹ نہ کریں بلکہ اس کی روح کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.